بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ تھا آرگنائزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان. آرگنائزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان میں ہم نے دیکھا تھا کون کون سی لیجسلیٹو برانچ، ایگزیکٹو برانچ، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو لیجسلیشن جو جوڈیشری ہے جوڈیشری کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ کون کون سی برانچیں ہیں جو پاکستان کے میں فیڈرل گورنمنٹ میں فال کرتی ہیں. ہم نے صوبائی حکومت کو اتنا ڈیٹیل سے نہیں پڑھا تھا، صوبائی حکومتیں کیا ہوتی ہے. ہم نے صرف فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھا تھا. پاکستان 4 صوبوں پہ مشتمل ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 5 صوبے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 5واں صوبہ یعنی گلگت بلتستان جو ہے اس کو 5 صوبے کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں بھی گورنر ہے اور اس میں بھی چیف منسٹر ہے. نہیں، دیٹ از ناٹ دا کیس. اٹ از یا اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی سمجھا جاتا ہے، اس کا خیر صدر ہے، اس کا گورنر نہیں ہے. تو لوگوں میں کنفیوژن ہے. ہمارے پاس اتھارٹی کیا ہے، ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے، کیا اتھارٹی ہے جہاں سے پتہ لگے گا. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کیا اتھارٹی ہے جہاں سے پتہ لگے گا کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں. یہ ہمیں پتہ لگے گا کانسٹیٹیوشن سے، اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں. تو پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پاکستان کے 5 صوبے نہیں ہیں. اٹ از جسٹ اے ریمائنڈر، جسٹ آپ کو انفارم. یہ ہم پچھلی کلاسوں میں دیکھ چکے ہیں اور میں آپ کو جسٹ ریوائز کرا رہا ہوں. اس کے بعد آگے چلیں گے. اس میں ہم نے دیکھا تھا جی کہ لیجسلیٹو برانچ میں کون کون سے. پاکستان کی لیجسلیٹو برانچ جو ہے اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ 3 بنیادی ارکان پہ مشتمل ہے. تینوں کے نام جو ہے وہ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ. جی درست کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹو برانچ بنتی ہے. پھر ایگزیکٹو برانچ جو ہے اس میں پرائم منسٹر کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، پرائم منسٹر کیا کیا کام سر انجام دے گا اس کے حوالے سے، اور جو پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ کون کون سے کام کو سر انجام دے گا اس حوالے اس کے ذمہ کون کون سی کام ہے. جو پریزیڈنٹ ہے کیا وہ ریاست کا سربراہ ہے یا حکومت کا؟ پڑھ چکے ہیں، ظاہر ہے ریاست کے سربراہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کو. پھر کیبنٹ سیکرٹریز اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ہم نے دیکھا تھا. صرف میں اس جگہ پہ نام لے رہا ہوں اور کچھ نہیں دیکھ رہا. سپریم جوڈیشل کونسل کو کس طرح بنایا جاتا ہے، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کون کون سے کام کو سر انجام دیتی ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی تھی. وہ جسٹ فار دی ریمائنڈر کہ اگر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوں کوئی جج صاحب تو سپریم جوڈیشل کونسل کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور وہ پھر دیکھتی ہے کہ کس حد تک یا وہ جج صاحب جو ہیں وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اور جو مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوں تو پھر اس کو ایز دا کیس میں بھی کے حوالے سے سزا کے مستحق ہوتے ہیں. آخری دفعہ جو سپریم جوڈیشل کونسل بنائی گئی تھی وہ بنائی گئی تھی جناب افتخار محمد چودھری کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا. اس کے علاوہ ہم لوگ سول سروس پہ بھی بات چیت کی تھی. میں صرف ریمائنڈ کرا رہا ہوں، اس میں سے بیشتر چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں. سول سروس کیا ہوتی ہے، جو آئین ہے اس کو کس حد تک سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس حوالے سے بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا، تھوڑا سا دیکھا تھا کہ واٹ از سول سروس اور سول سروس سے مراد کیا ہے، اور سول سروس جو ہے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں کیا کوئی کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں ادا کر رہی. اس کو ہم نے لاسٹ ٹاپک میں جب پریویس ڈسکشن میں ہم نے اس کو بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں. اور وہ بات جو میں ہمیشہ آپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں وہی دوبارہ چھوڑ کے پھر جا رہا ہوں کہ
پڑھیں گے تو آپ بہتر رہیں گے. سپریم جوڈیشل کونسل میں کہنے لگا تھا, نہیں میں آرگنائزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں. آرگنائزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ, جو ایم پی ایز ہیں, ایڈمنسٹریٹرز, آپ لوگ جو ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے کہ میں آپ کو جسٹ ایک چھوٹا سا شیئر کر لوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں, جتنی سرکاری یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ان یونیورسٹیز کے ٹاپ پرسن کا نام جو ہے وہ وی سی ہوتا ہے, وائس چانسلر ہوتا ہے. اور ان تمام یونیورسٹیز کا چانسلر کون ہوتا ہے؟ وائس چانسلر نا جی. تو چانسلر کون ہوتا ہے؟ چانسلر پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور صوبائی سطح پہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا چانسلر کون ہوتا ہے؟ ان کا چانسلر ہوتا ہے گورنر. درست فرما رہے ہیں, گورنر ہوتا ہے وہ ان کا چانسلر صوبائی طور پہ, اور فیڈرل کے طور پہ صدر ہوتا ہے. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اس پہ ہم لوگوں کی بات چیت ہو چکی ہے. اب ہم آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں جناب. آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اینڈ اٹس سیلین فیچرز. جو یو ایس ہے وہ اب آپ کا ایک ذہن میں ضرور یہ سوال آئے گا, ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض دوست, بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہوں کہ ہم یو ایس کا کانسٹیٹیوشن کیوں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں, یو ایس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, ایک بات تو طے ہے کہ یو ایس جو ہے وہ ایک سپیریئر پاور ہے پوری دنیا میں. اور یہ سپیریئر پاور کیوں کر بنی ہے, کیا اس کے وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ سپیریئر پاور بنی ہے, دنیا کو لیڈ کر رہی ہے, نیو ورلڈ آرڈر دیتا ہے یو ایس, نیو ورلڈ آرڈر دیتا ہے. یو ایس جو ہے وہ یو این کو اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کراتا ہے. یو ایس انڈیویجول کیپیسٹی میں, اور یو ایس جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ مل کے مختلف ممالک پہ حملہ کرنا اور ان پہ قبضہ کرنا کے جیسے کام کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ یو ایس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو یو ایس کے پاس جو ہے وہ یہ طاقت ان کے کانسٹیٹیوشن سے آئی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی میں بات کروں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس یہ طاقت جو ہے وہ ان کے کانسٹیٹیوشن سے آئی ہے. ہر ملک کے چلانے کا سپریم لا جو ہوتا ہے, کسی بھی ملک کو چلانے کا سپریم لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اور یو ایس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیوں کر یو ایس اس کی گورنمنٹ کو, اس کے لیجسلیشنز کو سپورٹ کرتا ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایک عام سینگ ہے کہ گورا ہم سے, مسلمانوں سے تمام اچھی باتیں لے گیا اور بری باتیں ہمارے پاس چھوڑ کے چلا گیا. یہ بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا. تو اچھی باتیں جو ہیں, یو ایس کی اچھی باتیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور جو آبجیکٹ ہے اس ڈسکشن کا وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر وہ سپیریئر پاور, میں سپریم پاور کا لفظ استعمال کرنے لگا تو سپریم پاور تو اللہ کی ذات ہے, میں سپیریئر پاور کی بات کر رہا ہوں. سپیریئر پاور ہے اگر یو ایس, تو وہ کیوں کر سپیریئر پاور ہے. ہم نے آج کے ڈسکشن میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کانسٹیٹیوشن کیوں کر یو ایس کو ایک سپیریئر پاور بناتا ہے, یو ایس کیوں کر یو ایس کو ایک سپیریئر پاور کے طور پہ جانتا ہے. ساری دنیا یو ایس کو ایک سپیریئر پاور کے طور پہ جانتی ہے, کیوں کر جانتی ہے, اور کانسٹیٹیوشن کس حد تک سپورٹ کرتا ہے یو ایس کو. ہم اس کو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے. اس میں ہم پریمبل دیکھیں گے, انٹروڈکشن اینڈ ایوولوشن دیکھیں گے, سورسز دیکھیں گے, سگنیفیکینس آف یو ایس اے کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے کون کون سے ہیں. اس حوالے سے ہم اس کو ذرا سا اب ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آف یو ایس جو ہے وہ یو ایس اے کا سپریم لا ہے. 7 آرٹیکلز 27 امینڈمنٹس اس کے اندر اب تک ٹوٹل ہوئی ہیں. پاکستان کے آئین میں کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں آپ کو یاد ہے؟ 20 امینڈمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان کے آئین میں اب تک 20 امینڈمنٹس ہوئی ہیں. یو ایس میں اوور 170 ایئرس ان کی جو امینڈمنٹس ہیں, اتنا پرانا ہے ان کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل 27 ہے. اور اس کے جو اس کے
ٹوٹل آرٹیکلز ہیں وہ 7 ہیں. یہ جناب یو ایس کا اوریجنلی 7 تھے, اب بڑھ گئے ہیں. اوریجنلی 7 تھے اور پھر امینڈمنٹس بھی بعد میں ہیں. اوریجنلی 7 آرٹیکلز اینڈ اوریجنلی ود نو امینڈمنٹس. دیٹ واز دی ہول کانسٹیٹیوشن آف یو ایس. ایون ابھی بھی یو ایس کا کانسٹیٹیوشن ایک بہت ضمیم کتاب نہیں ہے, ایک بہت مختصر سی کتاب ہے, 10-12 پیجز پر مشتمل ہے. تمام تر اس کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کے سمیت بھی 10-12 پیجز پہ مشتمل ہے یہ ٹوٹل کتاب. اس کے مقابلے میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جو ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے, اور یو ایس کا کانسٹیٹیوشن دنیا کا مختصر ترین کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. جو فرسٹ 3 آرٹیکلز ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں وہ سیپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں, یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے دیٹ از ڈیوائڈ انٹو 3 برانچز. کون سی 3 برانچز ہیں؟ لیجسلیچرز, یہ فرسٹ 3 آرٹیکلز کی میں بات کر رہا ہوں. لیجسلیچرز کی بات کرتا ہے, یہ جو آپ کے ایگزیکٹوز کی بات کرتا ہے, اور جوڈیشری کی بات کرتا ہے. یہ انیشلی پہلے 3 آرٹیکل جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے 3 برانچز کا ذکر کر رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے میں آپ کو سب بتا رہا ہوں کہ وہ ذکر کر رہا ہے. یہی جناب وہ آ گیا جو میں آپ سے ابھی ڈسکس کر رہا تھا. لیجسلیچر جو ہیں وہ بائی کیمرل کانگریس کا نام ہے, اور اس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ 2 طرح کے ادارے ہیں, وہ مل کے جو کانگریس بناتے ہیں. بالکل اس طرح پاکستان میں 3 بنیادی ستون ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی, سینٹ اور پریزیڈنٹ ہیں. اسی حوالے سے کانگریس جو ہے وہ دیٹ کنسسٹ آن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ کے لیے میں آپ کو یہاں بتا رہا تھا. اور ایگزیکٹوز جو ہیں وہ تمام تر طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. پاکستان میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ پرائم منسٹر ہے, حکومت کا سربراہ پرائم منسٹر ہے. یو ایس میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ پریزیڈنٹ ہے, وہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. پاکستان میں پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ ہے. پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ وہ انہی بیسس پہ کام کرتی ہے جس طرح کہ یو کے, انڈیا وغیرہ وغیرہ. وہ تمام ملک جو آج کل جو ہیں وہ کامن ویلتھ کے اندر آتے ہیں. کامن ویلتھ سے کیا مراد ہے؟ کامن ویلتھ سے مراد وہ تمام ممالک جس میں کسی بھی وقت میں برطانیہ عظمیٰ کا جھنڈا لہرایا کرتا تھا. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, 47 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تمام ممالک جس میں برطانیہ کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا. ساری دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے تھے جن میں جو کہ برطانیہ کی کالونیز تھے. ان تمام ممالک میں, تقریباً تمام ممالک میں, کچھ ہیں جو اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے, ان تمام ممالک میں پارلیمنٹیرین سسٹم ہے. بالکل ایسے ہی جیسے یو کے کا سسٹم تھا, وہی والا سسٹم ہے, پارلیمنٹیرین سسٹم ہے, انکلوڈنگ پاکستان. اور جب آزادی بیشتر ممالک کو, تقریباً کے سارے ممالک جس پہ برطانیہ کا قبضہ تھا وہ سارے الگ ہو گئے ہیں, آزاد انڈیپینڈنٹ کنٹریز بن گئے. اور آزاد انڈیپینڈنٹ کنٹریز جو ہیں ان میں انہوں نے اپنی ایک ایسوسیشن بنا لی ہے جس کو کامن ویلتھ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. اور کامن ویلتھ میں وہ تمام ممالک شامل ہیں, اور پاکستان بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹیرین سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, جبکہ ان لائک دس جو یو ایس ہے وہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ ہے. دنیا میں بڑے سارے مختلف ممالک ہیں جس طرح بادشاہت منارکی کا بھی ایک سسٹم موجود ہے. چانسلر کہا جاتا ہے, جرمنی میں چانسلر کہا جاتا ہے ٹاپ موسٹ پرسن کو. پاکستان میں پرائم منسٹر کہا جاتا ہے, اور
امریکہ میں پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے. پریزیڈنٹ کے پاس غیر معمولی اختیارات ہوتے ہیں, غیر معمولی اختیارات ہوتے ہیں. وہ لیجسلیچرز کو کے بنائے ہوئے قوانین کو واپس بھیج سکتا ہے کہ جناب اس کو دوبارہ آپ بتائیں, بیان کریں, دوبارہ اس کے اوپر کسی ایکٹ پہ قانون سازی دستخط کرنے سے انکار کر سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس تمام فورسز جتنی ہیں امریکہ کی, ان کی کمانڈ, ان کی اتھارٹی جو ہے وہ وہاں کے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے. آج کل میں مسٹر اوباما کے پاس ہے. پاکستان میں جو یہ اتھارٹی ہے فورسز کی, وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے, اور پریزیڈنٹ اس کو استعمال کرتا ہے سبجیکٹ ٹو دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر, استعمال کرتا ہے ان اختیارات کو, کیونکہ یہاں پہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر کے ہاتھ بہت سارے معاملات میں بندھے ہوتے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں جو پریزیڈنٹ ہے یو ایس کا, اس کے ہاتھ کھلے ہیں, وہ آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے لے سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی آپ سے بات کر لوں, پھر آگے نکلتے ہیں. مثال کے طور پہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ہی از انڈر لیجسلیچرز, کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لیجسلیچرز چاہیں تو پرائم منسٹر کو, پاکستان میں پرائم منسٹر کو ہٹایا جا سکتا ہے. اگر نیشنل اسمبلی اور سینٹ چاہیں تو پرائم منسٹر کو ہٹایا جا سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. امریکہ میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اور جوڈیشری جو ہے وہ سپریم کورٹ اور دوسری فیڈرل کورٹس پہ مشتمل ہوتی ہے. تیسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ جوڈیشری کا ہے. جوڈیشری ایک سپریم کورٹ آف یو ایس ہے, اس کے علاوہ اس میں فیڈرل کورٹس بھی کہتے ہیں, اور بعض ریاستوں میں سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں. اس ریاست کی اپنی سپریم کورٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو آخری عدالت ہے وہ یو ایس کی سپریم کورٹ ہے. اس کو فیڈرل کورٹ بھی کہا جاتا ہے بعض ریاستوں میں. دیکھیں یہ دیٹ از دی یونائٹیڈ اسٹیٹس, ہر ریاست کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. تو اس ریاست کی حد تک اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو وہاں کی فیڈرل کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھ سکتی اور دیکھتی ہے, اور اگر معاملہ اس کے پورٹ فولیو میں نہ ہو تو سپریم کورٹ آف یو ایس دیکھ رہی ہوتی ہے. وہاں کا سسٹم پاکستان کے سسٹم سے تھوڑا سا مختلف ہے. آگے چلتے ہیں یار. جو کانسٹیٹیوشن تھا, یہ مجھے تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے ہی بتاؤں گا. واز اڈاپٹیڈ آن سپٹمبر 17th 1787 by the Constitutional Convention rectified by 11 states. اور یہ 11 states جو تھیں وہ کیوں اکٹھا ہوئی تھی, اس کو بھی ہم آگے ذکر کرتے ہیں. 11 states تھیں جنہوں نے کہا کہ ہم ایک آئین بناتے ہیں, اور 11 states تھیں, اور it went into effect on March 4, 1789 that came into force. آگے دیکھتے ہیں جناب. جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 7 اوریجنلی سب سے پہلے جو 7 آرٹیکلز تھے, اب جو پہلے 10 ہیں وہ بل آف رائٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں. امریکہ نے اپنی آزادی کن اصولوں کے تحت حاصل کی, اس کا ذکر ہے بل آف رائٹس پہ. کون کون سے معاملات جو ہیں وہ بل آف رائٹس میں آتے ہیں. ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے کہ کون کون سے آتے ہیں, لیکن بس آپ کو صرف یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ فرسٹ 10 امینڈمنٹس آر نون ایز بل آف رائٹس. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انٹرپریٹڈ ہوتا ہے, سپلیمنٹڈ اینڈ implemented by the large body of constitutional law. جو کانسٹیٹیوشن آف یو ایس ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے, ایک بڑا غیر معمولی کانسٹیٹیوشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان سمیت بہت سارے ملکوں نے اس سے رہنمائی حاصل کی ہے. یہ اسی کا ذکر آگے کر رہے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے سے بہت سارے ممالک
نے اپنا کانسٹیٹیوشن بناتے ہوئے اس سے رہنمائی حاصل کی، رہنما اصول اس سے حاصل کیے ہیں. تو یہ بس یہاں تک تو صرف یہ ذکر تھا کہ یہ اپنی نوعیت کا سب سے پہلا، سب سے مختلف نہیں، سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس سے لوگوں نے ہدایت، اس سے لوگوں نے رہنمائی حاصل کی. جیسے کہ اس کا پریمبل جو ہے اس کا دیباچہ، وہ کہتا ہے وی دا پیپل آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. پاکستان نے بھی ویسے یہ کیا ہے، وی دی پیپل آف پاکستان. وہ یہاں پہ اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ sovereignty to the people of پاکستان، ان کو sovereignty to the people of US، پاکستان بھی ایسا ہی ہے، US کی sovereignty کے people of پاکستان کہ ہم نے بنایا ہے جناب we the people of US، اور یہ اپنے citizens کو عزت دینے کا طریقہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب میں نے یہ آئین بنا کے اور تمہارے حوالے کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ we the people of US یونائٹیڈ اسٹیٹس، ہم لوگوں نے ایک آئین بنایا ہے، ہم لوگوں نے بنایا ہے، اور یہ ہماری اس کے رکھوالے ہم ہیں، کوئی اور اس کا رکھوالا نہیں ہے. نہ لیجسلیچرز ہیں، نہ اس کے پریزیڈنٹ ہے، نہ اس کے یعنی ایگزیکٹو ہے، نہ جوڈیشری، ہم ہیں. کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہم نے بنایا ہے. اور کس لیے بنایا ہے؟ کہ ایک یونین بنائی جائے جہاں پہ جسٹس کو اسٹیبلش کیا جائے، انشور ڈومیسٹک ٹرینکولیٹی کی بات کی جائے، کامن ڈیفنس پہ یہ اس کے سبجیکٹس ہیں، ہم یہ کریں گے جناب، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. یعنی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بات کریں گے، ایک لبرٹی اپنے لیے رکھیں گے اور پراسپیرٹی رکھیں گے. عام طور پہ یہ موٹے موٹے الفاظ جو ہیں یہ ایسے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ صرف الفاظ ہیں، نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتے ہیں، یہ ایک سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے کہ یہ کانسٹیٹیوشن بنایا ہے تو ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن کیوں کر بنایا ہے، ہم اس کانسٹیٹیوشن کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے 7 آرٹیکلز ہیں اور 27 امینڈمنٹس، جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ پریمبل میں جو ہے اس حوالے سے بتایا ہے، 7 آرٹیکلز ہیں، اب تک اس کی 27 امینڈمنٹس ہیں. شارٹسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن، سب سے چھوٹا کانسٹیٹیوشن ہے، اگر جو کہ آپ کو اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا ہے اور US کا سب سے چھوٹا کانسٹیٹیوشن ہے. جناب انٹروڈکشن اینڈ ایولیوشن کی بات کریں گے. کیوں کر ایولیوشن کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کی منازل اس نے امریکہ نے کیوں کر حاصل کرتا رہا، ہم اس کی بات کریں گے. جو پریزنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے USA کی، یہ 1789 میں بنی تھی، اور جو US تھا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ابھی ہم بات کریں گے. US جو ہے وہ شروع میں 13 کالونیز آف برطانیہ، گریٹ برٹن کی کالونیز تھیں. انہوں نے جسے کہتے ہیں علم بغاوت بلند کیا گریٹ برٹن کے خلاف، برطانیہ کے خلاف، اس کے UK یونائٹیڈ کنگڈم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی آزادی حاصل کی، اور پھر اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، میں یہاں سے آپ سے یہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بہت لٹریری بات چیت ہے جو کہ یقینی طور پہ آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. عام لوگوں کو سمجھانا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، اس لیے آپ لوگ بہت آسانی سے میری بات کو سمجھ سکتے ہیں، پک کر سکتے ہیں. دیکھیں، لوگ مختلف ملکوں میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو آزادی لینے کے بعد کیا کریں گے؟ کیا اسی سسٹم پہ چلیں گے جو سسٹم آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے ملک میں، یا آپ اپنا کوئی
الگ سسٹم لے کے آئیں گے. اور آپ کیا سسٹم لے کے آئیں گے, آپ کیا کانسٹیٹیوشن لے کے آئیں گے, اس کو وائی ڈونٹ یو ڈسکس اوور دی ٹیبل. دیکھیں, آپ اپنا ایک چھوٹا علاقے میں لوگوں کو استحکام دیتے ہیں, تو یار ہم نے کیا بگاڑا ہے, میں بھی استحکام دیتا ہوں. تو نہیں, اصل میں یہ ایک ان موسٹ کیسز یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ آزادی کی خاطر لڑ رہے ہیں. لوگوں کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان انٹرسٹ کی وجہ سے وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں, فیڈریشن کے خلاف جنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آزادی مل گئی ہے. آزادی لے کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کیا آپ کوئی نیا کانسٹیٹیوشن لے کے آ رہے ہیں, کوئی آپ نیا فارم آف گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ واضح رہے کہ آپ جو بقول آپ کے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, آزادی لے کے کیا کریں گے؟ اگر آپ کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو اس برے سلوک صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا؟ آپ لوگوں کے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ یہی والا سلوک نہیں ہو رہا؟ تو جناب آپ نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, آپ اس میں مارتے ہیں مجھے اور میرے اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے گھر والوں کو مار رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یار کیا آزادی حاصل کرو گے یار؟ زیادتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو ہمارے ساتھ آپ کی بات کو میں فالو کرتا ہوں, ہمارے ساتھ جو زیادتی ہے وہ تو موجودہ نظام حکومت بھی کر رہا ہے, اور ہمارے ساتھ آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے؟ اور میرے خیال میں ان کے لیے یہ مناسب بات ہے. لہٰذا دے کیری آن ود دس. اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ اب اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اس کو کانسیکوینسز کو اس کے کیا آؤٹ فالز ہوں گے, اس کو سوچے بغیر, اس پہ غور کیے بغیر وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی اور بات, ہم بطور وکیل بتا رہا ہوں, ہم لوگوں نے بھی اس ایک مخصوص نظام کے خلاف چند سال پہلے ایک تحریک شروع کی اور اس نظام کو بدلا. ہم سمجھتے ہیں, وی آر اسٹرانگ بلیور کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارے تمام تر دکھوں کا مداوا ہے. کانسٹیٹیوشن پہ چلنا ہمارے دکھوں کا مداوا ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشن پر ہی چلنا پڑے گا, ہمیں کانسٹیٹیوشن پہ ہی عمل پیرا ہونا پڑے گا, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو ہم نے رول آف لا, کانسٹیٹیوشن کی سربلندی کے لیے, ہم سے مراد بہت سارے دوستوں نے اس کے لیے انتھک محنت کی, اور اب پھر ہم نے کانسٹیٹیوشن کو, اور بھی بہت سارے سیاسی جماعتیں جو جسے کہتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, سول سوسائٹی وغیرہ وغیرہ, انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا, اور بڑا بھرپور رول ادا کیا. لیکن ہم اس سسٹم کے, جس کا نام کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, ہم اس کے علم بردار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے دکھوں کا مداوا ہے. جناب آپ جو اسلحہ لے کے لہرا رہے ہیں اور ہم ہی کو قتل کر رہے ہیں, اور ہمارے دوستوں کو قتل کر رہے ہیں, اور ہمارے بازاروں میں, ہماری مسجدوں میں, ہمارے گرجا گھروں میں, ہماری ٹرینوں کی پٹریاں اکھاڑ کے, اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی سسٹم, کوئی اور کانسٹیٹیوشن ہے؟ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ 13 کالونیز پہ کمپرومائز تھا. انہوں نے کہا جی ہم آزادی حاصل کریں گے, ایک نیا سسٹم لے کے آئیں گے. واضح رہے کہ یو کے کا فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹیرین ہے, اور یو ایس کا انہوں نے سوچا سمجھا بنایا, اور انہوں نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بنایا. انہوں نے اپنا سسٹم چینج کیا. ڈائلاگ کرتے ہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو یار ہم تو پہلے ہی مظلوم بیٹھے ہوئے ہیں, عام عوام ہیں, جو یہ بچے ہیں, اور ہم لوگ بھی مظلوم عوام ہیں. ہم بھی اس نظام کے, اگر آپ اس نظام کو برا کہتے ہیں تو ہم بھی اس نظام کے ڈسے ہوئے ہیں. ہمیں تو نہ مارو نا یار, کیوں مارتے ہو؟ ہمارے اپنے فوجی ہوں یا ہمارے اپنے جو پولیس کے لوگ ہوں, ڈیفنس سے متعلق, ان کو تو نہ مارو نا یار. بتائیں پھر آپ کیا سسٹم چاہتے ہیں؟ اور وہ سسٹم نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے لے کے آئیں.
بہرحال ہم اس وقت بات کر رہے تھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو تھا اس کی ہم نے سلائڈ پڑھ لی تھی. آگے چلتے ہیں جناب. ان 1776 انہوں نے اٹلانٹک کوسٹ پہ بغاوت، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بغاوت شروع کی. اپنے مدر لینڈ یو کے تھا، اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہو گئے 1783 میں. اور اس دوران میں اپنا سسٹم چلانے کے لیے انہوں نے اسٹیبلش کیا، ان کالونیز نے ایک اپنا سسٹم، فارم آف گورنمنٹ جو تھا وہ آرٹیکل آف کنفیڈریشن بنایا تھا، جو کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن 1777 کا تھا. اور پھر اس کو امپروو کیا، اور پھر الگ الگ ریاستیں اور الگ الگ ریاستوں کے الگ الگ قوانین جو تھے وہ بنے. آگے چلتے ہیں یار. فلاڈیلفیا میں 1787 میں جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد 17 1787 کو جو اس پہ سائننگ سیریمنی ہوئی، اور پھر یہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا. واضح رہے کہ ہم نے بات کی تھی 11 کی، اس کے بعد میں 2 اور شامل ہو گئے تو 13 ہو گئے، اور 13 کے بعد اب 50 ریاستیں 50 اسٹیٹس جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو دے شوڈ بیکم اے پارٹ آف یو ایس، تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک حصہ بنی ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 1789 میں کیم انٹو فورس ہوا، یعنی اپلیکیبل ہوا، یعنی امپلیمنٹ ہوا، ایگزیکیوٹ ہوا. اس کے بعد سے لے کے جو امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں، مختلف امینڈمنٹس آئی ہیں، مختلف تبدیلیاں آئی ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں. اور جو اس میں سے ایک کانسٹیٹیوشن یہ بھی تھی کہ 11 نے ریبیل کیا تھا، 11 نے دے اسٹارٹڈ فائٹنگ، اس میں 2 اور شامل ہو گئی تھی، تو 11 سے 13 ہو گئے تھے. اور 13 کے بعد جو اس وقت کی پریزنٹ سچویشن ہے، آج کی جو پریزنٹ سچویشن ہے، اس میں ٹوٹل ریاستوں کی تعداد 50 ہے. یہ ایک اور بڑا کنفیوژن ہے. میرے کوئی ایک آدھ دوست ہیں جو اس کا ذکر کر رہے تھے کہ فلاں ملک بھی یو ایس کے ایک اسٹیٹس بن گیا ہے، سو اب 51 اسٹیٹس ہو گئی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹوٹل نمبر آف جو اسٹیٹس ہیں دیٹ از 50 ایٹ پریزنٹ، دے آر 50. اس کے سورسز کیا ہیں، طاقت کہاں سے ملتی ہے، کون سے وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرتا ہے، کون سے اسپیکٹس ہیں جن کا یہ احاطہ کیے ہوئے ہے، کون سی طاقت ہے جو یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کو طاقت دیتی ہے. جی کون سی ہیں دیکھ لیتے ہیں، اس میں ہی آئیں گے. ایک تو جناب سب سے پہلا ہے 1787 کا کانسٹیٹیوشن. وہ فلاڈیلفیا میں کیم انٹو فورس ان 1789. 13 لوگوں نے اس پہ دستخط کیے. تو اس کا جو سورس آف امپاورمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف یو ایس کی، اس کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن جو کہ 1787 کا تھا، اور پھر 1789 میں وہ کیم انٹو فورس ایگزسٹ ہو گیا، اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا. ایک تو یہ ہے اس کا سورس. پھر اس کے بعد جوڈیشل ڈیسیجن، اس کے سورسز میں جوڈیشل ڈیسیجن ہے. جوڈیشل ڈیسیجنز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا سپریم کورٹ، یو ایس کی سپریم کورٹ کا کام ہے. اور انہوں نے کافی موڈیفیکیشن، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، بعضوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ بہت مشکل ہے، یعنی ریاستوں کی، اور پھر اس کے بعد یہ ایسا نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ دے دیا، پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے فیصلہ دے دیا اور کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی آ گئی، بلکہ اس کا ایک بہت لینتھی پروسیجر ہے. کانگریس بھی اس کی منظوری دے گی، اس کے بعد جس ریاست سے متعلق ہے خاص طور پہ وہ بھی، مطلب ایک بہت لمبا. میں اس وقت میں آپ کو اس
ڈسکشن میں ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ کیا کیا طریقہ کار آپٹ کیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، اس وقت میں وہ ڈسکس نہیں کر رہے. بہرحال یہ سمجھ آتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ آف یو ایس کی بات کر رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کر رہے ہیں. وہ موڈیفیکیشنز اس کے لیے لانا کمپیریٹیولی بہت آسان ہے، چاہے جائے کہ جو پروسیجر ہے، پراپر پروسیجر ہے، اس کو آپٹ کیا جائے. تو جوڈیشل ڈیسیجنز جو ہیں سم ہاؤ اٹ از سیڈ کہ دس از ون آف دا سورسز کی ہم بات کر رہے ہیں. کون کون سے ہیں آگے کی بات کر رہے ہیں جی. لا آف کانگریس، کانگریس کے جو قوانین ہیں وہ اپنے قانون خود بناتی ہے. جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے، اوریجنل کانسٹیٹیوشن صرف آؤٹ لائنز اس نے لے آؤٹ کر رکھی ہیں، اور اس کے بعد جو کہ ہم نے جس طرح پریامبل میں پڑھا تھا اسی سے متعلق اور بھی معاملات ہیں، وہ جو کانسٹیٹیوشن آف یو ایس ہے وہ آؤٹ لائن دیتا ہے، وہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتا کہ کیسے کانگریس اپنا کام سر انجام دے گی. لیکن جو لاز آف کانگریس ہیں دے آر اگین دی سورسز آف کانسٹیٹیوشن، ان کو اہمیت دی جاتی ہے. میں اس وقت ہرگز یہ ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات میں لاز کی بات کر رہا ہوں. لاز بائی دی کانگریس، وہ جب کوئی بل بنایا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کے تحت کانگریس میں آ جاتا ہے. کانگریس جو ہے اس کے اوپر سوچ کے جس کے دو ہاؤسز ہیں جو ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کے مطابق اپنی کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ کرنے کے بعد اس پہ قانون سازی کرتا ہے اور اس کو ملک کے قانون کا حصہ بنا دیتے ہیں. قانون اور آئین دو الگ الگ چیزیں ہیں. آئین جو ہے وہ بیسک انفراسٹرکچر مہیا کرتا ہے، وہ بنیادی ڈھانچہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ، جس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ قوانین کیسے بنائیں گے. تو جو قانون بنانے کا ادارہ ہے وہ کانگریس ہے. کانگریس اس سلسلے میں بل بنا لیتا ہے، اور 27 مرتبہ امینڈمنٹ بھی ہو چکی ہے یو ایس کے کانسٹیٹیوشن میں، جو کہ ہم ان 27 امینڈمنٹس کو، ان 27 تبدیلیوں کو ہم نہیں دیکھ رہے، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں پاسبل ہے، مشکل لیکن پاسبل ہے، ایسا ہو جاتا ہے. کانگریس اور پھر ریاستیں اور سارے مل کے اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہیں تو دیٹ از ویری مچ پاسبل. تو یہ ہو سکتا اور ہوتا ہے. آگے جناب دیکھتے ہیں سورسز کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کنونشنز. کنونشن جو ہے وہ ایک طرح کا وہ ایک کسٹم کو، ایک ریتی کو، ایک رواج کو بتاتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کنونشن کسے کہتے ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سورس ہے آف امریکن کانسٹیٹیوشن. کنونشن کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو تو بعد میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں. کنونشن جو ہے وہ کسٹمز کے تحت بنتا ہے، روایات کے تحت بنتا ہے. اور روایات ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پہ لوگ صدیوں سے، عرصے سے، صدیوں کا بھی ایک لمٹ آ جاتا ہے، عرصے سے کاربند ہوں اور اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہو، اور اس پہ اگر قانون سازی ہوگی تو وہ کنونشن کہلائے گا. اور جو یہاں پہ اس وقت صرف آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورسز آف یو ایس کانسٹیٹیوشن کے لیے جو کنونشنز ہیں وہ بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. کون کون سے سورسز ہیں، ان سورسز میں جو کنونشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں. آگے جناب دیکھتے ہیں فارمل امینڈمنٹس. سورسز میں فارمل امینڈمنٹس جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور 170 ایئرس میں نمبر آف امینڈمنٹس ہوئی ہیں اوریجنل ڈاکیومنٹ میں، 27 ہو چکی ہیں. طریقہ کار بڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، دیٹ از ویری مچ پاسبل. سو اور امینڈمنٹس ہوتی ہیں. تو فارمل امینڈمنٹ یہاں پہ آپ کو بتایا یہ ہے سورسز میں، سورسز آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو آپ سے بات چیت ہو رہی ہے وہ یہاں پہ صرف یہ بتایا ہوا ہے کہ سورسز میں ایک فارمل امینڈمنٹس بھی شامل ہیں. فارمل امینڈمنٹس ہوتی ہیں. 170 سال ہو گئے یار، 170 سال امریکن
کانسٹیٹیوشن کو بنے ہوئے. یہاں میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ بھی وہی انٹلیکٹس کی بات ہے جو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے, باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی, بہت مشکل سے سمجھ آئے گی, آپ لوگ آسانی سمجھ جائیں گے. پاکستان کی اس سے تعلق نہیں بنتا کیونکہ ہم امریکن کانسٹیٹیوشن پڑھ رہے ہیں, لیکن باہر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان کے جو آئین میں بنیادی طور پر یہ 60 سال میں 62 سال 63 سال میں پاکستان میں گورنر جنرل کا سسٹم گورنر جنرل کا تھا, پارلیمنٹیرین تھا, پریزیڈنشل تھا, چیف ایگزیکٹو کا سسٹم تھا. یہاں پہ 1 یونٹ 2 یونٹ کا تھا, اور ہمارے ہاں ایک اپنے آپ ہی ایک اور سسٹم ایوالو ہو گیا تھا, اور اس کو کیئر ٹیکرز کا. 5-6 سسٹم ہمارے پاس ہیں 60 سال میں. ان کے 170 سال میں سیم کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپلیکیبل ہے, سیم کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انفورس ہوا ہے, وہی کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارے پاس. مارشل لاز ہم پاکستان میں بھی اور بڑے عرصے تک رہے ہیں. اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن سے محبت کریں, اور اگر ہم اپنے پاکستان سے محبت کریں, تو ہمیں کانسٹیٹیوشن پہ چلنا رہنا چاہیے, اور کسی بھی حالت میں ہمیں کانسٹیٹیوشن سے جو بھی فیصلہ ہو, کانسٹیٹیوشن ہر بڑے سے بڑے مسئلے کا جواب دیتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا, بڑے سے بڑے مسئلے کا بنیادی ڈھانچہ ہے, یہ ڈھانچہ بہت مضبوط ہے. تو جناب یہاں پہ آپ سے عرض کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کیوں یو ایس ایک مضبوط بنیاد کا ملک ہے, کیونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انفورسڈ ہے. اس میں کوئی سسٹم کو نہیں چھیڑا گیا, سسٹم کو امینڈمنٹس آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, امینڈمنٹس آ گئی ہیں, سسٹم کو نہیں چھیڑا گیا. پاکستان میں بھی اگر سسٹم موجود رہے, اور انشاءاللہ سسٹم پہ ہم چلتے رہیں گے, تو پاکستان میں بھی ہمیں پروسپیرٹی ملے گی. بہرحال جناب فارمل امینڈمنٹس کی بات ہو رہی تھی, سورسز آف یو ایس کانسٹیٹیوشن, امریکن کانسٹیٹیوشن کو دیکھ رہے ہیں, اس کے سورسز میں ایک فارمل امینڈمنٹس بھی ہیں. اب ہم بات کریں گے سگنیفیکینس آف یو ایس کانسٹیٹیوشن, کیوں کر وہ سگنیفیکینٹ ہے, کیوں کر وہ کون کون سی باتوں کا احاطہ کرتا ہے, کون کون سی باتوں کو کون کون سی باتیں ہیں جو کہ یو ایس کانسٹیٹیوشن کے تحت دیٹ از پاسبل. سو کون کون سی باتیں ہیں جناب, یہ ہم آگے آنے والی سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے. دیکھتے ہیں جناب, پہلا کیا ہے, سگنیفیکینس کیا ہے کہ اٹس اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. ان لائک یو کے کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ کیا ہوا کہ جو ان کے کسٹمز ہیں, ان کسٹمز کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے برٹش کانسٹیٹیوشن, جبکہ امریکن کانسٹیٹیوشن ہے دیٹ از ریٹن کانسٹیٹیوشن. 4000 کے قریب الفاظ ہیں, 10 سے 12 پیجز ہیں, اور ان 10 سے 12 پیجز میں پریمبل بھی شامل ہے, اور 7 آرٹیکلز ہیں اس کے سارے ملا کے, 4000 الفاظ پہ مشتمل ہے, جو کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, وی دا پیپل آف یو ایس, مجھے ہمیشہ پاکستان ذہن میں آ جاتا ہے, وی دا پیپل آف یو ایس اے. ہم اپنے لیے ایک آئین بنا رہے ہیں, اور یہی بات پاکستان نے بھی لی تھی کہ وی دا پیپل آف پاکستان. سو اچھی باتیں جو کہ اس بحث کے شروع میں ہماری ڈسکس ہوئی تھی کہ اچھی باتیں جو ہیں ان کو آپٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو عزت دیتے ہیں. جو منتخب نمائندے ہیں وہ دراصل ہمارے منتخب نمائندے ہیں, تو ہماری کہی ہوئی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اسی لیے جو میں آپ کو یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وی دا پیپل آف پاکستان کے الفاظ استعمال کیے گئے, اور یو ایس میں وی دا پیپل آف یو ایس اے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. 7 آرٹیکلز اور 27 امینڈمنٹس. آگے جناب دیکھتے ہیں اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. اٹ از ریجڈ. ریجڈ کیا ہے اس کا
کہ یہ صرف کانگریس اس کو امینڈ نہیں کر سکتی ہے. اس کا جو پروسیجر ہے اس کی امینڈمنٹ کا ان 7 آرٹیکلز میں اگر کوئی چیز امینڈ کرنا چاہیں تو یہ بہت ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے, بہت مشکل پروسیجر ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے, اور اس کو فالو کیا جائے تبھی امینڈمنٹس کرنا پاسبل ہے, ورنہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. میں اس کو دوبارہ آپ کو کمپیئر کرتا ہوں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے. پاکستان میں اگر جو پارلیمنٹ چاہے تو 2/3 میجورٹی سے اس میں تبدیلی کر سکتی ہے. اگر کانگریس ساری کی ساری چاہے تب بھی اس میں امینڈمنٹ پاسبل نہیں ہے, جو کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ میں مشتمل ہوتا ہے کانگریس. اور اگر ساری کی ساری چاہے تب بھی اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کا ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے. اس پروسیجر کو آپٹ کرنا پڑتا ہے, اس پروسیجر کے مطابق چلنا پڑتا ہے, تبھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا 170 سال میں ٹوٹل 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں. یہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جتنی 50 ریاستیں ہیں, وہ 50 کی 50 ریاستوں نے اپنی آئیڈینٹی اور اپنی ساورنٹی کو کھوئے بغیر وہ امریکہ کی بھی کی ممبر ہیں, اور اپنی یعنی اس کے جو شہری ہیں ان کو 2 نیشنلٹیز ہیں. یعنی نمبر 1 نیشنلٹی ان کی اس ریاست سے متعلق ہے, اور دوسری نیشنلٹی جو امریکہ کی ہے. تو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ فیڈرل سٹرکچر ہے, اور فیڈرل کا مطلب جو یہاں پہ لیا گیا تھا وہ یہ لیا گیا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ریاستوں کی اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے دے آر پارٹ, اسی لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں. ہم لوگ پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس, امریکہ کی جو اسٹیٹس اکٹھا ہوئی ہیں, جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف عرب اماراتس UAE کی بات کر رہا ہوں. اپنی اپنی آئیڈینٹی بھی برقرار ہے, اور ایک کنفیڈریشن بنا لی ہے, ایک اکٹھا بھی ہیں, ایک فیڈرلزم بنا لیا ہے. یہی جو US ہے اس میں بھی ایسے ہی کہ ریاستوں کی اپنی آئیڈینٹی برقرار ہے, اور اس آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے وہ ایک امریکہ کے ساتھ الحاق کی حالت میں ہیں. اس کی سگنیفیکنس کیوں ہے جناب؟ سگنیفیکنس کیوں ہے کہ سیپریشن آف پاور, جو کہ ہم نے بات کی تھی کہ پہلے 3 آرٹیکلز جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں سیپریشن آف پاورز کے حوالے سے. سیپریشن آف پاور جو ہیں ہر جو لیجسلیچرز جو ہیں وہ ہو گئے, یا پھر ایگزیکٹو یعنی پریزیڈنٹ, یا پھر تیسرا ہمارا بنے گا جوڈیشری, ان سب نے وہ اپنے اپنے کام سر انجام دیں گے, اور اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہوئے وہ اس بات کو اشور کرتی ہیں, اس بات کو یقینی بناتی ہیں, اس بات پہ کو تسلیم کرتی ہیں, اس بات کو پہ عمل درآمد کو کہ سیپریشن آف پاورز ہو. ہر بیسک یونٹ جو ہے وہ دوسرے یونٹ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا. یہ بالکل پاکستان میں بھی یہی کنسپٹ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے میں, یعنی پاکستان میں بھی لیجسلیچرز ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے وہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام موجود ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے. یہ ہم نے امریکہ سے سیکھا, اور امریکہ میں بھی US میں بھی یہی معاملہ ہے کہ سیپریشن آف پاورز ہوں گی, اور سیپریشن آف پاورز رکھتے ہوئے کوئی ایک جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کر سکتا کوئی ایک ادارہ, نہ ایگزیکٹو کر سکتا ہے, نہ لیجسلیچرز کر سکتے ہیں, نہ جوڈیشری کر سکتی ہے. وہ کسی بھی حالت میں, ہر حالت میں کانسٹیٹیوشن کے تابع ہی رہیں گے.
اور چیک اینڈ بیلنس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے. یہ اس کی ایک اور سگنیفیکینس ہے. چیک اینڈ بیلنس کا جناب آپ سے ذکر کیا تھا. وہ انہوں نے جو یوس کانسٹیٹیوشن ہے وہ اگر جو ان کی وہ یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے اس بات سے آگاہ تھے، اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اس بات پہ ان کا یقین تھا، اور انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ثابت بھی کی ہے کہ اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، میں خاص طور پہ 3 بنیادی ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ایک دوسرے سے if they are left unchecked تو وہ جو کانسٹیٹیوشن میں ایک دوسرے، مطلب فرض کریں کہ جوڈیشری کو ان چیک چھوڑ دیا جائے تو جوڈیشری جو ہے وہ اوور کم کر جائے گی. اسی طرح ایگزیکٹو اوور کم کر دیے جائیں گے، اس کو ان چیک چھوڑ دیا جائے. اسی طرح لیجسلیچرز کو اگر ان چیک چھوڑ دیا جائے تو لیجسلیچرز جو ہیں وہ اوور کم ہو جائیں گے باقی تمام آرگنز پہ. تو لہٰذا چیک اینڈ بیلنس کا، چیکس اینڈ بیلنس وہ کہتے ہیں نا، چیس کھیلتے ہیں نا، چیس میں کہتے ہیں جناب چیک اینڈ میٹ. اگر بادشاہ کو، یا بعض لوگ اس کو رانی بھی کہتے ہیں، رانی، اگر کچھ لوگ رانی جو ہے وہ وزیر کو کہتے ہیں، کچھ لوگ رانی بادشاہ کو بھی کہتے ہیں. بادشاہ جو ہے وہ جب چاروں طرف سے گھیرا جائے تو اسے کہتے ہیں چیک ہو گیا، چیک اینڈ میٹ. تو اسی حوالے سے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. چیکس اینڈ بیلنسز کا کیا مطلب ہے؟ چیکس اینڈ بیلنسز کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کمپلیٹ اٹانومی کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو نہیں دی ہوئی، بلکہ باقی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس کو کلوزلی واچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ڈپارٹمنٹس اس جگہ پہ نام میں نے لیے، ڈپارٹمنٹ سے مراد ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ ہم بات کریں گے جوڈیشری کا. وہ ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو، تاکہ کوئی کام جو ہے وہ آئین کی مخالفت میں نہ ہو سکے، کانسٹیٹیوشن آف یو ایس کی مخالفت میں نہ ہو سکے. ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں، کڑی نظر رکھتے ہیں. سگنیفیکینس کو جناب ہم سگنیفیکینس کو مزید آگے دیکھیں تو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے. جو وہاں کی سپریم کورٹ ہے یا فیڈرل کورٹ ہے یا صوبوں کی، جو صوبوں سے مراد جو اسٹیٹس کی جو سپریم کورٹ ہے، اسٹیٹس کی بھی اپنی سپریم کورٹ یا فیڈرل کورٹ ہوتی ہے، وہ ان کو اپنی اٹانومی میں مکمل اختیار حاصل ہے. وہ ان کو کسی قسم کا تھریٹس اپنی اٹانومی میں، اپنے معاملات میں، دوسرے معاملات میں نہیں جا سکتے. اپنی اٹانومی میں ان کو بھرپور اختیار حاصل ہے. وہ they can do whatever they would like to، اور ظاہر ہے جو کام کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مروجہ اصولوں کے مطابق کرتے ہیں. تو یہ ان کو جوڈیشل انڈیپینڈنس حاصل ہے. دیٹ از آلسو سگنیفیکینس آف انڈیپینڈنس. اگر ہم اس کو پاکستان سے کمپیئر کریں تو پاکستان میں بھی جوڈیشری کو کمپلیٹ انڈیپینڈنس حاصل ہے. کچھ عرصہ پہلے تک، چند سال پہلے تک اٹ از سیڈ کہ ایک ڈرا اور سہما ہوا ادارہ تھا پاکستان کی جوڈیشری، لیکن اب پاکستان کی جوڈیشری جو ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. اور جہاں کہیں کوئی غیر آئینی، غیر قانونی حرکت اگر کوئی کر رہا ہو تو اس پہ سو موٹو نوٹس بھی لیے جاتے ہیں. سو موٹو نوٹس لینے کے بعد اور ویسے بھی آئین اور قانون کی سربلندی پہ کام کر رہی ہیں، جو کورٹس ہیں وہ آئین اور قانون کی سربلندی پہ کام کر رہی ہیں. آگے دیکھتے ہیں جناب سگنیفیکینس میں جوڈیشل ریویو. یہ کورٹس کی ایک اور اختیارات ہیں کہ امریکہ میں جو بھی قانون بنے گا، کانگریس پاس کرے گی، یا اسٹیٹ لیجسلیٹیوز پاس کریں گے، دے آر سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو. عدالت میں جائے گا اور عدالت اس کو دیکھے گی. جو بھی قانون بنے گا اس پہ جوڈیشل ریویو ہوگا. ہم لوگ سگنیفیکینس کی بات کر رہے ہیں آف جوڈیشری. وہ اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھنے کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. ان لائک یو کے میں جو ان چیکڈ
सुप्रीमेसी हासिल है वहाँ की पार्लियामेंट को। अगर पार्लियामेंट ने कोई फैसला कर दिया, अगर पार्लियामेंट ने कोई फैसला कर दिया तो उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता, वो दैट इज फाइनल, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, उसमें उसको चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान में भी जो कोर्ट्स हैं उनके पास, मैंने आपको जिक्र किया था, हस्बा बिल का जिक्र किया था, मैंने आपको NRO का जिक्र किया था, मैंने आपको 19वीं अमेंडमेंट का जिक्र किया था। तो कोर्ट्स के पास इस तरह के इख्तियारात मौजूद हैं कि वो अगर चाहे तो चाहे हर कानून की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में हर कानून जो है वो जुडिशियल रिव्यू होगा, पाकिस्तान में हर कानून नहीं होगा। जहाँ पे कोर्ट्स ऐसा समझेंगी कि जी इस पे एक वी हैव टू लुक इनटू इट, तो उसको अपने पास बुला सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ये कुछ US से मिलता जुलता तरीक़ाकार है। UK का मैं आपको बता रहा था कि UK जो है, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया में ऐसा नहीं है। बरतानिया में अगर कोई कानून बना दिया गया है तो वो एक फाइनल अथॉरिटी है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जनाब आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टी, जो इसका और सिग्निफिकेंस है वो ये कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी अमेरिकन सिटीजन। उसको किसी और कानून को बना के ऐसे फंडामेंटल राइट्स को नहीं खत्म किया जा सकता, ऐसे फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में भी फंडामेंटल राइट्स हैं और पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो चैप्टर 1 आर्टिकल 8 to 28 पे मुश्तमिल है। ये 28 ही नहीं है बल्कि इनके 10A जिस तरह है उस तरह कुछ और भी हैं। वो फंडामेंटल राइट्स के तहत बेशतर सो मोटो जो है वो बेशतर मौक़ों पे वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के तहत ही देख रही होती है कि फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उसके हवाले से देख रहे होते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये अर्ज कर रहा था कि US में जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो लिबर्टी से मुताल्लिक हैं, उन पे कोई उनकी मुखालफत में कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। नंबर एक, जो कांग्रेस है वो नहीं करेगी, और अगर कांग्रेस कर ले तो फिर ऐसे मामले को जुडिशियल रिव्यू के लिए अदालत में जाना पड़ेगा और अदालत जो है वो इस पर फैसला सदर फरमाएगी। US की अदालत फैसला सदर फरमाएगी कि जी क्या फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टी जो है वो मुतासिर हो रही है या नहीं हो रही। अगर ऐसी जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, जो कि हर अमरीकी शहरी का हक है, तो फिर जो कोर्ट है वो उस पर एक वो कर सकती है कि यार नहीं करो, उस पर एक्शन ले सकती है। ऐसे कानून को दोबारा कांग्रेस में भेज सकती है कि जी ये नामंजूर है, या ऐसे कानून को नल एंड वाइड करार दे सकती है कि नहीं ये दोस्त कानून नहीं है, दोबारा कानून बने। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रायोरिटी प्राइम है, उन पे किसी किस्म की कोई कदगन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, नहीं की जाती। जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी न सिर्फ US की है बल्कि US की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने लोगों को एम्पावर किया है, और लोगों को एम्पावर इस अंदाज में किया है कि जो कि इसके इवन प्रीएम्बल में शामिल है, वी द पीपल ऑफ US। मकसद इस वक्त बताने का ये है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो यूनाइटेड स्टेट्स की वो अमेरिकन पीपल के अमेरिकी के शहरियों के पास है। तो ये सॉवरेनिटी ना सिर्फ अमेरिका की हुकूमत के पास है, अमेरिका के रियासत के पास है, बल्कि ये जो सॉवरेनिटी है ये असल में ये सॉवरेनिटी, बल्कि यूं कहा जाता है कि असल में ये सॉवरेनिटी जो है वो अमेरिकन सिटीजन्स के पास है। सॉवरेनिटी से क्या मुराद है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आपको मैं सिर्फ एक दफा याद करा दूं। एक तरह की इज्जत वकार की बात हो रही है कि ये सॉवरेनिटी हम इंडिपेंडेंटली फैसले ले सकते हैं, इसको सॉवरेनिटी कहते हैं। सॉवरेनिटी जो है वो लोगों के पास है। आगे देखते हैं जनाब, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करेंगे। गवर्नमेंट के पास
گورنمنٹ از اے لمیٹڈ گورنمنٹ، اس کے پاس انلمیٹڈ پاورز نہیں ہیں. وہ کیونکہ انلمیٹڈ پاورز جو ہیں وہ ایبسولوٹ پاور جسے کہتے ہیں، ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ ایبسولوٹ کرپشن کی طرف جاتی ہے. گورنمنٹ کے اوپر، ایگزیکٹوز کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس کا بھرپور طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کون سا کام درست طور پہ کر سکتے ہیں اور کون سا کام نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بھی جو حکومت کو جیسے کہتے ہیں کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی ہے، بلکہ ان کو چیک اینڈ بیلنس کے تحت، چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ ایک کرے گا جو اس کے لیجسلیچرز ہیں یعنی کانگریس، اور کانگریس میں مشتمل ہے دو ہاؤسز پہ، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اور جو اس کا سینٹ ہے اس پہ مشتمل ہے. اور جبکہ جو انلمیٹڈ پاور کے حوالے سے، لمیٹڈ پاور کے حوالے سے دوسرا چیک جو ہے لمیٹڈ پاور آف گورنمنٹ اور انلمیٹڈ پاور نہیں ہو گورنمنٹ کے پاس، اس چیز کے لیے کراس چیک جو ہے دوسرا معاملہ جو ہے وہ کورٹس کے، سپریم کورٹ کے، وہاں کی سپریم کورٹ کے، یا اگر وہاں کا ریاست کا معاملہ ہو تو وہاں کی ریاست کی فیڈرل کورٹ پہ، یا پھر فیڈرل لیول پہ جو سپریم کورٹ ہے ان کی اپنی سپریم کورٹ اس کے پاس ہوتا ہے. وہ یہ اشور کرتی ہیں کہ انلمیٹڈ پاورز جو ہیں وہ نہیں دی جا سکتی اور نہیں دی جاتی. آگے دیکھتے ہیں یار، بائی کیمرل لیجسلیشن. یونائٹڈ اسٹیٹ میں کانگریس جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، جس طرح پاکستان میں پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ کے 3 ہاؤسز ہیں، نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں 2 ہاؤسز ہیں، سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیجسلیشن ان یو ایس جو ہے دیٹ از بائی کیمرل. بائی کیمرل کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ہاؤسز پہ مشتمل ہے یار، سب سے آسان بات ہے. بائی کیمرل لیجسلیشن ہوتی ہے کہ ایک ہاؤس کرتا ہے، دوسرا ہاؤس کرتا ہے، اور یہ دونوں کی مشترکہ قانون سازی جو ہے جس کو ہم کانگریس کے نام سے یاد رکھتے ہیں. 4th امینڈمنٹ تھی جس میں ڈوئل سٹیزن شپ دی گئی ہے، اور ڈوئل سٹیزن شپ سے مراد کیا ہے؟ ڈوئل سٹیزن شپ سے مراد یہ ہے جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ یاد کرا دوں کہ ہر شخص کے بعد وہ سٹیزن، ہر شخص کے پاس 2 طرح کی نیشنلٹی ہے. پہلی نیشنلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹیزن آف امریکہ ہے، اور دوسری کیا ہے؟ جس ریاست سے اس کا تعلق ہے اس ریاست کا بھی شہری ہے. یہ جو فیچر ہے ڈوئل نیشنلٹی کا، یہ 4th امینڈمنٹ میں پیش کیا گیا تھا. 4th امینڈمنٹ کے تحت ہر شخص کے پاس دو نیشنلٹیز ہیں، ایک امریکی اور پھر جس ریاست سے اس کا تعلق ہے. کتنی ریاستیں امریکہ کی؟ 50. جی، تو ان 50 میں سے کسی ایک کا بھی سٹیزن ہوگا اور امریکہ کا بھی سٹیزن ہوگا. یہ ہے ڈوئل سٹیزن شپ سے مراد. یہ اس کا ایک اور سگنیفیکنس ہے. یہ اس کا اور سگنیفیکنس کو کیا کہیں گے یار، کیوں کر سارٹ آف آپ سیلین فیچر کہہ سکتے ہیں. کیوں کر جو امریکہ کا آئین ہے اس کے کون سے اہم ارکان ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو ڈوئل سٹیزن شپ ملتی ہے، مل جائے گی. ابھی تک ہم لوگوں نے بات کی تھی امریکہ کی ایز اے ہول. ہمارے نیکسٹ ٹاپک پہ ہم لوگ ذکر کریں گے فیڈرل سسٹم آف یو ایس اے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ یو ایس کا فیڈرل سسٹم کیا ہے، لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے، انیکٹڈ لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے، سورسز آف لیجسلیٹو آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، اور جوڈیشری کیوں کر اپنا کوئی کام سر انجام دیتی ہے. ہم یہ بھی ضرور دیکھیں گے کہ ایگزیکٹو برانچ آف ایڈمنسٹریٹو لا کس چیز کا نام ہے، کیا کام سر انجام دیتی ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ان چیزوں پہ مشتمل ہوگا. ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے، ان چیزوں پہ ہم بات چیت کر رہے ہوں گے. دس از اٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو جو آپ کے پاس نوٹس ہیں ان کے علاوہ آپ ویب سائٹس، ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں ویب سائٹس کو بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ویب سائٹس کو بھی دیکھیں، ضرور دیکھیں. آپ کو ڈیٹیل میں پتہ لگے گا، اور اس میں آپ کے انٹرسٹ کی کون سا ایریا ہے اس کو بھی لازمی طور پہ پڑھیے گا. ہم نے تو یہاں پہ بالکل جنرلائز قسم کا ذکر کیا ہے
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 27 امینڈمنٹس تھیں تو کون کون سی 27 امینڈمنٹس تھیں آپ ایک دفعہ دیکھیں گے، آپ کو بڑے آرام سے پتہ لگ جائے گا. اگر ہم 7 آرٹیکلس کی یہاں پہ بات کی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 7 آرٹیکلس کون کون سے آرٹیکلس ہیں، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کے پاس بکس موجود ہیں، آپ کے پاس ویب سائٹس موجود ہیں، آپ کے پاس مختلف پرانے اخبارات موجود ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور، بلکہ پڑھنا چاہیں نہیں بلکہ آپ ضرور پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یو ایس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیوں کر سپورٹ کرتا ہے اپنی ایگزیکٹوز کو، کیوں کر سپورٹ کرتا ہے اپنے لیجسلیچرز کو، کیوں کر سپورٹ کرتا ہے اپنے جوڈیشری کو. کانسٹیٹیوشن میں کیا بات لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں بلکہ ضرور پڑھیے گا، دیکھیے گا یہ کیا باتیں کرتا ہے یو ایس کانسٹیٹیوشن. آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں گے اور یقینی طور پہ آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو بہت آرام سے اویلیبل ہے. جی میں نے آپ کو بتایا ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو ضرور دیکھیے گا. یہاں پہ جناب ہمارا ختم ہو رہا ہے. اگلی دفعہ میں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ فیڈرل سسٹم کو، لیجسلیشن کو، انیکٹڈ لیجسلیشن کو، سورسز آف لیجسلیٹو آبجیکٹیوز کو، جوڈیشری کو اور ایڈمنسٹریٹو اور برانچ کو اور ایڈمنسٹریٹو لا کو، یہ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتایا. یہ چیزیں جو ہے ہم بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.